أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ الذین عقل مند لوگ وہ ہیں یذکرون اللہ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں قیاماً کھڑے ہوئے بھی وقعوداً اور بیٹھے ہوئے بھی وعلی جنوبہم اور اپنی کروٹوں پر لیٹے ہوئے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ عقل مند تو لوگ وہ ہیں۔ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ ایک تو دائماً ذکر کرتے رہتے ہیں، ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کی یہ یاد ہے، یہ آخر چیز کیا ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کی ایک یاد تو یہ ہے جو انسان زبان سے کرتا ہے، اور اس کے بھی کئی درجے ہیں۔ مثلا ایک انسان زبان سے استغفار کرتا ہے، یہ بھی اللہ کی یاد ہے۔ درود شریف پڑھتا ہے، یہ بھی اللہ کی یاد ہے۔ نماز پڑھتا ہے تو یہ اللہ کی یاد ہے فرض کے درجے کی، اور اسی طرح کوئی اور چیز کرتا ہے، بعض چیزیں اس میں سے سنت میں سے ہیں، بعض چیزیں مستحب ہیں۔ مثلا درود شریف پڑھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ بھی اللہ کی یاد ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں، اور ایک اللہ کی یاد کا تعلق انسان کے دماغ سے بھی ہے، اور وہ اللہ کی یاد ایسے سمجھ لیجئے جیسے کسی انسان کو فرض کیجئے کہ آفس جانا ہے، جو ہی آنکھ کھلی ذہن میں یہ آیا آفس جانا ہے، ناشتہ کرنے بیٹھے پھر خیال آتا ہے اچھا آفس ابھی جانا ہے، گھڑی دیکھتا ہے اچھا آفس جانا ہے، واش روم میں گیا آفس جانا ہے، گاڑی کی چابی دیکھی آفس جانا ہے۔ بار بار دماغ میں یہ بات کلک کر رہی ہے نا کہ یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے۔ بس ایسے اللہ کے ساتھ تعلق پیدا ہو جائے کہ ہر لمحہ خدا کی یاد ایسے آتی رہے کہ اللہ نے اس موقع پہ کیا کہا ہے، میرے لیے اس موقع پہ کیا حکم ہے، یہ جو خریداری کرنے جا رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے کیا اس میں حکم دیا ہے، یہ جو چیزیں پیسے خرچ کر رہا ہوں خدا کا کیا حکم ہے، نماز پڑھ رہا ہوں یہاں اللہ کا کیا حکم ہے۔ یہ بار بار جو اللہ کے ہونے کی بات ذہن میں آتی رہتی ہے، یہ اللہ کی یاد ہے۔ اور کسی آدمی کا حال یہ بن جائے تو وہ سب سے افضل طریقہ ہے خدا کی یاد۔ اس میں صرف ایک استثناء ہے، اور وہ اس جگہ پر ہے، وہ ایکسیپشن اس جگہ پر ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں فرض واجب زبان کا قرار جو ہے وہ ضروری قرار دیا ہے، جیسے نماز ہے، جیسے اور چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ عمومی طور پر فکر آدمی کی تبدیل ہو جائے، ذہن تبدیل ہو جائے، اور ہر معاملے میں اللہ کا حکم یاد کرنے لگے اور اللہ کے حکم پہ عمل کرے، اور بار بار حق تعالی شانہ کا خیال آتا رہے، شکر سے آتا رہے۔ خوشی کی چیز دیکھی ذہن میں شکر، اللہ کی شکر کی کیفیت پیدا ہو گئی، برائی کی چیز نظر آ گئی استغفار کی کیفیت پیدا ہو گئی، غم کی چیز نظر آ گئی اللہ کے پناہ کی کیفیت پیدا ہو گئی، ذہن اس کے مطابق چلتا رہتا ہے، کام کرتا رہتا ہے۔ یہ اللہ کی یاد ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے وہ کھڑے ہوئے بھی بیٹھے ہوئے بھی کروٹوں پر لیٹے ہوئے بھی مجھے یاد کرتے ہیں۔ یہ ہے وہ ذکر کی چیز، اور اسی طرح یہ بھی ذکر میں شامل ہے کہ آدمی کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اپنے رب کو اپنی زبان سے یاد کرتا رہے، اللہ سے معافی مانگتا رہے، خدا کی تسبیح کرتا رہے، خدا کی حمد و ثنا کرتا رہے، اپنی زبان میں اللہ کی تعریف کرتا رہے کہ خدایا یہ سب چیزیں تیری ہیں، اللہ میں عاجز بندہ ہوں، خدایا تجھ سے معافی مانگتا ہوں، اپنی زبان میں خدا کو یاد کرتا ہے۔ یہ سب اللہ کی یاد ہے۔ اللہ نے فرمایا یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اور عقل مند لوگ تو وہ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہوئے بھی بیٹھے ہوئے بھی اپنی کروٹوں پر بھی، ویتفکرون، اور وہ غور کرتے رہتے ہیں، یتفکرون دھیان کرتے ہیں کس چیز پر؟ فی خلق السماوات والارض، آسمانوں کی تخلیق پر دھیان جماتے ہیں، اور اپنا دھیان جماتے ہیں زمین کی پیدائش پر۔
کہ اللہ نے آسمانوں کو کیسے پیدا کیا، اللہ نے زمین کو کیسے پیدا کیا، یہ ساری کائنات آخر چل کیسے رہی ہے، یہ خدا کی طرف سے جتنی چیزیں ہیں اس پر وہ غور کرتے رہتے ہیں. یہ غور کرنے کی بات ابھی گزر چکی. اور پھر یہ سارا کچھ کرنے کے بعد دو صفات بیان کی عقل والوں کی، ایک اللہ کا ذکر اور ایک اس کا فکر. دیکھا، ایک ذکر کر دیا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اور وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور لیٹے ہوئے بھی. ایک ویتفکرون، اور دوسری چیز فرما دی وہ فکر کرتے ہیں. مومن بے فکرہ نہیں ہوتا. اور سچ پوچھو تو اس امت میں جو مصیبتیں آ گئی ہیں ان میں سے ایک بے فکری بھی ہے. کوئی فکر ہی نہیں ہے، کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، گھر سے لے کے دفتر تک کوئی فکر نہیں ہے، اور اپنے جسم میں سر سے پاؤں تک کوئی فکر نہیں ہوتی. یہ بے فکری بڑا مرض ہے. اللہ نے فرمایا وَيَتَفَكَّرُونَ، اور وہ فکر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں. کسی ایک جگہ کی مثال لے لیجیے، کوئی فکر ہی نہیں ہے گھر میں کہ یہ چیز میں نے جو یہاں سے اٹھائی ہے تو مجھے یہیں رکھنی ہے، اس لیے کہ اور لوگوں کی بھی ضرورت کی چیز ہے نا، سب کو اس سے پریشانی ہو سکتی ہے. اگر کسی کو پریشانی ہوگی تو میں گناہگار ہو جاؤں گا. اس چیز کو واپس لا کر اسی جگہ پر رکھنا ہے. یہ بے فکری ہے. مثلا ماچس ہے، آپ کے ہاں تو شاید نہیں ہوتی ہے، نہیں ہوتی. چلو سگریٹ والوں کے پاس ہوتی ہوگی، ہاں، پر وہ مشترک نہیں ہوتی. کوئی چیز لے لیجیے، کینچی ہے، ٹھیک ہے، خواتین نے کوئی چیز کاٹی اسے جہاں مرضی رکھ دیں گی. اب شوہر ہے، اسے ڈاک کھولنی ہے، کوئی چیز دیکھنی، وہ بیچارہ سارے گھر میں پھرتا رہتا ہے کہ کہاں. یہ بالکل معمولی درجے کی ایک چیز ہے، فکر نہیں ہے، پریشانی نہیں. اسی طرح انسانی جسم کا حال ہے. جو چیز چاہیے دیکھ لی، کوئی فکر نہیں ہے کہ اس سے نگاہ پہ کیا اثر پڑے گا اور اس کے بعد دماغ پہ کیا اثر پڑے گا. جو جی میں آیا کہہ دیا، کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ زبان سے جو بول رہا ہوں تو اللہ نے کہا ہے کہ لدیہ رقیب عتید، اور کوئی لفظ تم اپنے منہ سے نہیں بولتے مگر ہمارے فرشتے لکھنے والے اسے لکھ لیتے ہیں. کوئی بات سننا شروع ہو گئے، پرواہ ہی نہیں ہے کہ فضول بات سن رہا ہوں. جس طرح فضول کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے، ایسے ہی فضول باتوں سے بھی تو بچانا ضروری ہے. کہانی کوئی سنا رہا ہے، کھڑے ہو گئے چلتے چلتے، اب اس کہانی کو سننا ہے بھی، اس میں دین کا نفع نہیں، دنیا کا نفع نہیں، کوئی چیز نہیں ہے. یہ ہے بے فکری ساری زندگی میں. تو جب آدمی بے فکری میں آ جاتا ہے نا، پھر وہ لوگوں کے حقوق ضائع کرنے لگتا ہے جو حقوق اس سے متعلق ہوتے ہیں. اس لیے آدمی فکر کرتا رہتا ہے، سوچتا رہتا ہے کہ مجھے کیا کام کرنا ہے، کیا کام نہیں کرنا. اور اس سے بھی بڑھ کر بھی پھر وہ فکر ہے جو اللہ نے یہاں فرمائی ہے کہ اس کائنات پر فکر کرتا ہے، غور کرتا ہے، کیسی کیسی اللہ کی نشانیاں ہیں، کیسی کیسی چیزیں ہیں. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ اپنے شاگردوں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور کسان ہل چلا رہا تھا. تو اس کسان نے ایک بیل کو مارا، رک گیا، اور دوسرے کو کچھ نہیں کہا. جب مارا تو وہ دونوں بیل پھر چلنے لگے. تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا اپنے شاگردوں سے کہ دیکھو یہ بھی فکر کرنے کی چیز ہے. جو رک گیا تھا اسے مار پڑی، اور جو کام کرتا رہا اسے کسی نے نہیں چھیڑا. بس ایسے ہی اگر تم دین کا کام نہیں کرو گے تو تمہیں بھی مار پڑے گی، اور کام کرتے رہو گے تو پھر خدا کچھ نہیں کہتا، پھر کام چل رہا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں ہوا جب تیز چلتی تھی ہم اس سے بھی علم سیکھتے تھے، اس سے بھی فکر کرتے تھے کہ یہ کیا بات ہو گئی، کس وجہ سے ہو گئی. اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ مومن جب بیمار ہوتا ہے تو وہ سوچتا ہے میں کیوں بیمار ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اسے خیال آتا ہے کہ میں نے یہ غلطی کی اور اللہ سے معافی مانگتا ہے، پھر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اور آپ نے فرمایا منافق آدمی بیمار ہوتا ہے تو اس کی حالت تو اونٹ کی طرح ہوتی ہے، اور اونٹ کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ شرارت کرنے پہ اس کے مالک نے باندھ دیا اور شرارت ختم کر دی تو پھر چھوڑ دیا، تو اونٹ کو پتہ ہی نہیں چلتا کیوں باندھا گیا، کیوں چھوڑ دیا گیا. یتفکرون، اللہ نے کہا ہے وہ لوگ سوچتے ہیں، فکر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں. کس چیز پر؟ فی خلق السماوات والارض، زمین و آسمانوں کی اور زمین کی پیدائش پر غور کرتے ہیں. اور اس غور اور فکر کے بعد کس نتیجے پر پہنچتے ہیں؟ کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے پروردگار، ما خلقت ھذا باطلا، اللہ آپ نے یہ سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا. یہ ہوائیں جو چل رہی ہیں، یہ جو سمندروں کے پانی ہیں، یہ اس کی تہہ میں جو مخلوقیں ہیں،
اور اللہ یہ جو کائنات بنی ہے اور یہ جو آسمان کا نظام ہے اور یہ جو ہواؤں کے چلنے سے موسم بدل جاتے ہیں، اور خدا بندہ یہ جتنے مادے آپ نے پیدا کیے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کیا سے کیا چیزیں بن جاتی ہیں، پانی کیسے بن گیا، ہائیڈروجن اور آکسیجن اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ایک دوسرے سے مل کے اس کائنات میں سب کچھ جو ہو رہا ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ آپ نے یہ بیکار پیدا نہیں کیا، ضرور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے، اللہ یہ تیری قدرت کا اظہار ہے، پروردگار یہ تیرے انعامات کا اظہار ہے، یہ سب چیزیں اس آدمی کے لیے ہیں جو غور کرتا ہے۔ اس لیے کبھی کبھی دیکھا کیجئے ان چیزوں کو بھی جو اس کائنات کے اسرار و رموز پہ اب ان لوگوں نے بنانی شروع کی ہیں، چاند کی، ستاروں کی، سورج کی، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں انہوں نے اس میں فلمیں بنائی ہیں، وہ دکھاتے ہیں کہ کس طرح سیارے ٹوٹتے ہیں، کس طرح دوسری جگہ کائنات بنتی ہے۔ یہ دیکھنے سے انسان کی اگر واقعی ہوش اپنی جگہ ٹھکانے ہو تو اللہ پر اعتماد اور یقین بڑھ جاتا ہے، سوچتا ہے کہ سبحان اللہ، خدا نے کیسی وسیع کائنات پیدا کی ہے، اور اس پوری کائنات میں غور کرے ایک زمین کا حصہ، ٹکڑا، ایک زمین جو اس کائنات کا شاید کروڑواں حصہ بھی نہیں، اور اس زمین کا بھی ایک بر اعظم مثلا امریکہ، اور امریکہ بھی اتنا بڑا، اس کا ایک شہر، ایک صوبہ، اس کا بھی ایک شہر ارونگ، اور ارونگ میں بھی کتنی آبادی، اور اس میں بھی ایک آدمی خان صاحب، اور میں اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیا نسبت ہے تمہاری اس پوری کائنات کے ساتھ؟ اتنی بھی نہیں جتنی زیرے کو اونٹ سے ہو، تم کس کھاتے شمار میں میاں، تم کہاں سے بڑے؟ یہ اللہ کی پوری کائنات ہے، مالک نے پیدا کیا ہے، نظام کے ساتھ چلا رہا ہے، کس کی بڑائی سوائے اس مالک کے؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہتا ہے پروردگار آپ نے یہ چیزیں بیکار پیدا نہیں کی، سبحانک، اللہ آپ کی ذات پاک ہے کہ کوئی ایسا کام کرے جس کام میں کوئی حکمت نہیں۔ خدایا ہمارے کام ایسے ہوتے ہیں جس میں عیب ہوتا ہے، خدایا ہمارے کام ناقص ہوتے ہیں، سبحانک، تیری ذات پاک ہے اللہ۔ تو بس جب یہی ہے اور اللہ آپ کا کوئی کام بیکار نہیں اور اللہ آپ ہر عیب سے پاک ہیں، فقنا عذاب النار، سو ہمیں بچا لیجئے جہنم کی آگ سے۔ خدایا بس وہ جو آگ ہے نا، اس پہ تو ہی قدرت رکھتا ہے کہ انسان جلے بھی اور مرے نہیں، جلے بھی اور مرے نہیں، اور موت نہ آئے، اور یہی جسم پھیلتا چلا جائے اور اسی کا عذاب بڑھتا چلا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر کی داڑھ جہنم میں احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گی چل چل کے، اتنی تکلیف، اتنے مسائل، فقنا عذاب النار، اللہ ہمیں بچا لے اس جہنم کی آگ سے۔